अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कुछ रोज़ कबल ईद उल अज़हा के रोज़ एक बहुत दिलखराश वाक़या पेश आया। दिल मग़मूम है, अफसरदा है, और ऐसा वाक़या पहली दफ़ा नहीं हुआ। हमें बहुत अरसा हो गया इस तरह के वाक़यात को देखते हुए, जिससे हमारे दिल अफसरदा होते हैं, दिल आज़ुर्दा होते हैं और मग़मूम होते हैं। स्वीडन में कुरान मजीद को जलाया गया और ईद उल अज़हा के रोज़ जलाया गया, जिस दिन मुसलमान अपने मज़हबी त्यौहार को मना रहे थे। और इस दफ़ा ज़्यादा तशवीशनाक बात यह हुई कि अदालत ने इजाज़त दी ऐसा काम करने की। वहाँ के उस बदबख्त आदमी ने, मरदूद ने, ये जसारत करने की जब कोशिश की और इसकी इजाज़त पुलिस से मांगने की कोशिश की तो पुलिस ने इनकार कर दिया। तो वो हाई कोर्ट गया। वहाँ के जज ने आज़ादी राय की आड़ में पुलिस को इजाज़त दी कि इसको ये काम करने दिया जाए, इसको रोकना नहीं है बल्कि इसकी हिफाजत करनी है। सोशल मीडिया पर वो वीडियो मौजूद है जिसमें वो शख्स ये काम कर रहा है। बाकायदा पूरी पुलिस खड़ी है, आगे लोग खड़े हैं और वो बहुत दीदा दलेरी से ये काम कर रहा है। ऐसा कब तक होता रहेगा? हम लोग मुसलमान इतने बेबस हो चुके हैं, इतने बुज़दिल हो चुके हैं, और ईमानी और हमारे अंदर जो एक क़ुव्वत होनी चाहिए बिल्कुल ख़त्म हो गई है। मैं जब अपने बहुत दर्द के साथ ये बात कर रहा हूँ कि अपने जो मज़हबी पेशवा हैं उनको जब इस दौर में आपस में झगड़ता देख रहा हूँ और बहुत गैर ज़रूरी बातों पर झगड़ता देख रहा हूँ, वो ये देख ही नहीं रहे कि मुखालिफिन कहाँ तक पहुँच चुके हैं और क्या कुछ हो रहा है। आपस में इतना झगड़ते चले आ रहे हैं कि इन चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं किया जा रहा कि हमें कौम बनकर बतौर मिल्लत इसका कैसे दिफा करना है। कि ये जो कुरान मजीद को बार बार नज़र आतिश किया जाता है, देखें इसका सबब हम खुद हैं। वो लोग तो हैं, वो लोग तो हमें इश्तियाल दिलाने की कोशिश करते हैं। उन लोगों का तो ये काम है, सदियों से करते चले आ रहे हैं वो ये हर दौर में, बल्कि अब तो दौर क्या, अब तो कुछ महीनों बाद ऐसा वाक़या देखने में आ जाता है। हर दौर में ऐसा होता चला आ रहा है। लेकिन हम लोग हैं कि उधर से उधर ये मज़ीद पीछे जाते हैं और पीछे चले जाते हैं। चंद दिन कुछ लोग निकल कर जलसे जुलूस कर देते हैं, कुछ लोग रैलियां निकाल के दिखा देते हैं और पैगाम चला जाता है पूरी दुनिया में कि जी हमने रैली निकाली है। ये क्या चीज़ है? हम लोग क्या कर रहे हैं? कभी कोई सोचेगा कि ये इसका हल क्या है? हुकूमतें हमारी उनकी ग़ुलाम, बतौर कौम हम उनके ग़ुलाम। लेकिन ये ऐसा कब तक चलेगा? फ़लाँ लीडर का बयान आ गया कि हम इस पर सख्त रद्द अमल का इजहार करते हैं। फ़लाँ मज़हबी पेशवा का बयान आ गया कि हम इस पर सख्त रद्द अमल का इजहार करते हैं। कभी उन्होंने अपनी कौम में कुरान मजीद की अज़मत को बयान करने की कोशिश की है? कुरान मजीद को अपने घरों में लोग किस तरह इसका एहतमाम करें? आज की जो नस्ल है, नौजवान नस्ल है, यानी इस तरफ उनको तवज्जो उनकी दिलाएं कि इसकी हिफाजत का ज़िम्मा तो अल्लाह ने खुद लिया हुआ है, लेकिन इसकी तालीमात को कैसे अपनी नस्ल में आम करना है, इसके पैगाम को कैसे आम करना है। अलामा साहब ने कहा था कि गर तुमी खाही मुसलमा अज़ीज़तन, गर तुमी खाही मुसलमा अज़ीज़तन, नीस्त मुमकिन जुज़बा कुरान अज़ीज़तन। यानी अगर आप अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत गुजारना चाहते हैं तो मुमकिन ही नहीं है कि कुरान मजीद की तालीमात पर अमल पैरा हुए बग़ैर आप गुजार सकें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम लोगों में दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान मजीद और एक मेरी आल। तो कुरान मजीद को हम लोगों ने बिल्कुल ऐसे नज़रअंदाज किया और इस तरह के मामलात में हम उलझे कि फिर आए रोज़
کبھی وہ ہمارے پیغمبر کے خاکے بناتے ہیں، کبھی قرآن مجید کو نظر آتش کرتے ہیں، یعنی ایسے کام کرتے ہیں کہ جس سے ہم لوگ جو ہیں وہ افسردہ ہوتے ہیں، مغموم ہوتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اس طرح کی صورتحال کو مسلسل ختم کرنے کے لیے ہماری حکومتوں کو پوری یعنی عالمی سطح پر اس بات کا ڈٹ کر اعلان کرنا چاہیے، ان کا مقابلہ کرنا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ ہم بزدل نہیں ہیں، ہم کمزور قوم نہیں ہیں۔ لیکن شاید ہماری جیسی قوم اور اس کے حکمرانوں کا جب یہ عالم ہو کہ ہم کاسہ بدست ہو جائیں ساری دنیا کے سامنے، تو پھر کہاں آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کی جا سکتی ہے، کہاں ان کے سامنے جرت کا اظہار کیا جا سکتا ہے، کہاں ایسی دلیری دکھائی جا سکتی ہے کہ وہ ایسا نہ کریں۔ میں نے سمجھا کہ مجھے یہ پیغام ریکارڈ کرنا چاہیے بطور مسلمان کہ ہمیں قرآن مجید کی اس طرح بے حرمتی کا بہت دکھ ہے۔ ہم اس کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور پیغام دیتے ہیں کہ ایسا نہ کریں۔ ایسا کرنے سے اشتعال انگیزی آپ دلانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم افسردہ ہوتے ہیں، تو ایسا نہ کریں۔ آزادی رائے کی آڑ میں آپ ایسے کام جب بھی کرتے ہیں، دیکھیں آزادی رائے کا اظہار سب کو ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی بھی قوم کی ایک مقدس کتاب کے ساتھ ایسا کام کریں یا ان کے روحانی پیشوا جو سب سے بڑے لیڈر ہیں ان کے خاکے بنائیں اور اس طرح کے کام کریں۔ حافظ مظہر الدین مظہر نے ایک نظم لکھی تھی کچھ دور پہلے۔ ان کے دور میں چونکہ حافظ صاحب کے حوالے سے عام طور پہ تاثر تو یہ زیادہ یہ ہے کہ وہ نعت خواں ہیں، لیکن ان کے 2 ملی شاعری کے مجموعے بھی منظر عام پر آ چکے اور وہ کلیات مظہر میں موجود ہیں۔ تو قرآن جل گیا کے عنوان سے ان کی ایک نظم ہے، میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ ان میں اس نظم میں حافظ صاحب نے کیسی دل گرفتگی کا اظہار کیا ہے۔ اس کا عنوان حافظ صاحب نے یہ دیا کہ سوشلسٹوں نے جب ایک سیاسی جماعت کے دفتر پر حملہ کیا تو دینی کتب جلا دینے کے بعد قرآن پاک کو بھی نظر آتش کر دیا۔ ذیل کی نظم اسی حادثے کے وقت کہی گئی تھی اور اس کا عنوان ہے قرآن جل گیا۔ برپا ہوا جو شور کہ قرآن جل گیا، برپا ہوا جو شور کہ قرآن جل گیا، اللہ کی قسم میرا وجدان جل گیا۔ برپا ہوا جو شور کہ قرآن جل گیا، اللہ کی قسم میرا وجدان جل گیا۔ قرآن جل گیا میرا ایمان جل گیا، قرآن جل گیا میرا ایمان جل گیا، روتا ہوں خود کہ جینے کا سامان جل گیا، روتا ہوں خود کہ جینے کا سامان جل گیا۔ شاہ امم کتاب مبیں پھونک دی گئی، شاہ امم کتاب مبیں پھونک دی گئی، اے رب ذوالمنن تیرا فرمان جل گیا۔ شاہ امم کتاب مبیں پھونک دی گئی، اے رب ذوالمنن تیرا فرمان جل گیا۔ اے عشق رو کہ حسن کی تصویر جل گئی، اے عشق رو کہ حسن کی تصویر جل گئی، اے شوق نالا کہ تیرا سامان جل گیا، اے شوق نالا کہ تیرا سامان جل گیا۔ دارالامان میں کوچائے دارالسلام میں، دارالامان میں کوچائے دارالسلام میں، منشور حق صحیفہ رحمان جل گیا، منشور حق صحیفہ رحمان جل گیا۔ ہم کیوں نہ زندہ آتش غیرت میں جل گئے، ہم کیوں نہ زندہ آتش غیرت میں جل گئے، کیسے ہجوم خلق میں قرآن جل گیا۔ ہم کیوں نہ زندہ آتش غیرت میں جل گئے، کیسے ہجوم خلق میں قرآن جل گیا۔ روح رسول پاک ہے کس پیچ و تاب میں، روح رسول پاک ہے کس پیچ و تاب میں، جبریل مضطرب ہیں کہ قرآن جل گیا۔ کیا کوئی بھی نہ مونس جاں تھا غریب کا، کیا کوئی بھی نہ مونس جاں تھا غریب کا، تنہا غریب بے سر و سامان جل گیا، تنہا غریب بے سر و سامان جل گیا۔ انسان کے لب پہ نالہ و فریاد کیوں نہ ہو،
انسان کے لب پہ نالا و فریاد کیوں نہ ہو، آئینہ دار عظمت انسان جل گیا، آئینہ دار عظمت انسان جل گیا۔ ملت کے قافلے کی حمیت کو کیا ہوا، ملت کے قافلے کی حمیت کو کیا ہوا، ملت کے قافلے کا نگہبان جل گیا، ملت کے قافلے کی حمیت کو کیا ہوا، ملت کے قافلے کا نگہبان جل گیا۔ قرآن کی میرے دیس میں تقدیس کیا جلی، قرآن کی میرے دیس میں تقدیس کیا جلی، رنگ جمال یوسف کنعان جل گیا، رنگ جمال یوسف کنعان جل گیا۔ اس عہد میں شیوخ وطن چپ ہیں اس لیے، اس عہد میں شیوخ وطن چپ ہیں اس لیے، اس آگ میں شیوخ کا ایمان جل گیا، اس عہد میں شیوخ وطن چپ ہیں اس لیے، اس آگ میں شیوخ کا ایمان جل گیا۔ یا رب ابو حنیفہ و حنبل کہاں گئے، یا رب ابو حنیفہ و حنبل کہاں گئے، کیا ذوق و شوق بوذر و سلمان جل گیا، یا رب ابو حنیفہ و حنبل کہاں گئے، کیا ذوق و شوق بوذر و سلمان جل گیا۔ جس نے خدا کے نور کو ڈالا ہے آگ میں، جس نے خدا کے نور کو ڈالا ہے آگ میں، سن لو گے ایک دن کہ وہ شیطان جل گیا، جس نے خدا کے نور کو ڈالا ہے آگ میں، سن لو گے ایک دن کہ وہ شیطان جل گیا۔ نازل ہوا تھا جو دل خیر الانام پر، نازل ہوا تھا جو دل خیر الانام پر، اللہ کا وہ آخری فرمان جل گیا، نازل ہوا تھا جو دل خیر الانام پر، اللہ کا وہ آخری فرمان جل گیا۔ برپا ہوا جو شور کہ قرآن جل گیا، اللہ کی قسم میرا وجدان جل گیا۔ حافظ مظہر الدین مظہر کے دل سے بھی آواز نکلی تھی۔ ہر دور کے شاعر نے اپنے قریب کے ہونے والے جو واقعات ہیں ان کا اثر لیا ہے اور اس کو شعری صورت میں ڈھالا ہے، لیکن یہ بہت ناکافی ہے۔ تو میں پھر ایک دفعہ اپنی جو حکومتیں ہیں ان سے کہتا ہوں کہ آپ اس کو ڈٹ کر اس کا پیغام دیں سارے عالم اسلام میں اور ساری شیطانی قوتوں کو کہ ہم بطور مسلمان اپنے اعمال میں کمزور ضرور ہیں، لیکن ہمارے پیغمبر کی یا قرآن مجید کی جب جب بھی ایسی کوئی بات کی جائے گی ہم اس کو آسانی سے برداشت نہیں کریں گے۔ اور اس دفعہ جیسے میں نے بالکل شروع میں بات کی کہ وہاں کی حکومت نے اور وہاں کے ہائی کورٹ نے یا سپریم کورٹ نے اس بات کی اجازت دی کہ اس مردود کو یہ کام کرنے دیا جائے، بڑی جرأت ہے، بڑی دلیری ہے، بہت بے باکی کا اظہار کیا گیا ہے، لیکن ہمیں بہت چھوٹے چھوٹے معاملات سے نکل کر بنیادی معاملات پر بات کرنی چاہیے، اور یہ مسئلہ ناموس رسالت کا اور تحفظ قرآن مجید کا اور یہ ساری چیزوں کا سب سے مل کر خود کام بھی کرنا ہے اس کے حوالے سے اور ان کو پیغام بھی دینا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ارسلان احمد ارسل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔